ڈاکٹر صاحب حوالہ میں دے رہا تھا یورپی یونین کا ڈپلومیٹ میں چھپے آرٹیکل کا. ششی تھرور کے اوپر تو ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا انڈین دانشور ہیں اشوک سوین, انہوں نے لکھا جی کہ یہ رشینز نے بھی سنپ کیا ہے مودی کو, کیونکہ پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے وہ وزیر خارجہ سرجئی لاروف سے ملا, جبکہ بھارتی وفد جو ہے وہ ڈیپٹی وزیر خارجہ سے ملا. پھر انہوں نے ایک اور ویڈیو جاری کی اپنے اکاؤنٹ سے ایکس کے اوپر, جہاں پہ ششی تھرور جو ہیں وہ اپنی ڈیلیگیشن کے ہمراہ ایک شام بڑی حسین منا رہے ہیں اور گلوکاری کا مظاہرہ بھی کر رہے ہیں. تو وہ لکھ رہے ہیں جی پہلگام میں لوگ مرے, حملے ہوئے, 6 فائٹر جٹ گرے اور آپ کا جو وفد ہے وہ وہاں پہ گانے گا رہا ہے. تو مجھے آپ سے جاننا یہ ہے کہ اگر ہم دونوں ممالک کے سفارتکاری کے مشن کو سمجھیں تو آپ کی اب تک کی ٹیک اویز کیا ہیں؟ ہو اسٹینڈز ویئر؟ بہت شکریہ اجمل, ویری گڈ ٹو بی ود یو. دیکھیں اس وقت تو آئی مسٹ سے کہ پاکستان کا جو وفد گیا ہے, آئی ہیو بین ویری امپریسڈ, ناٹ سرپرائزڈ, لیکن آئی ہیو بین ویری امپریسڈ, مور امپریسڈ دین آئی تھاٹ آئی وڈ بی, کیونکہ وہ تیاری کے ساتھ گیا ہے. وہ نظر آتا ہے کہ ایک یکجہتی ہے, ہم آواز صرف سنتے ہیں بلاول بھٹو کی, لیکن صاف نظر آتا ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے وہ پورے وفد کی جو قابلیت ہے اس میں وہ نظر آ رہی ہے. ایک دوسروں سے وہ جب آف کیمرہ ہوتے ہیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ دے آر تھنکنگ اباؤٹ واٹ دے آر سیئنگ, کہ صرف وہاں جگتیں نہیں ماری جا رہی ہیں یا صرف وہاں بیان بازی نہیں ہو رہی, اس کا ایک پرپز بھی ہے اور اس کا ایک ڈائریکشن بھی ہے. تو میرے خیال میں پہلی چیز تو یہ کہ I must confess کہ I have been extremely impressed by پاکستان کے جو وفد ہے اور اس کی اب تک جو کارکردگی ہے. یہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کیونکہ ظاہر ہے ابھی اور میٹنگز بھی ہیں, بھارت کے جو وفد ہے ان کی بھی اور میٹنگز ہیں. ایک اچھی بات شاید یہ ہوئی پاکستان کے لیے کہ جو بھارت کا وفد ہے, and I hope I am not being biased, اس کی پرفارمنس لیس دین ایکسپیکٹڈ رہی. اچھا, ایک خیال وہ یہ تھا کیسے؟ کہ ششی تھرور جو ہیں وہ نہ صرف ایک سینئر سیاستدان ہیں بھارت میں, لیکن اس سے پہلے انہوں نے بہت وقت گزارا ہے یونائٹڈ نیشنز میں. ایک وقت وہ سیکرٹری جنرل کے کینڈیڈیٹ بھی تھے, تو بہت ایکسپیرینس لاتے تھے. تو سوچا یہ جا رہا تھا کہ شاید ہی ول برنگ اے لاٹ آف ہیفٹ, لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا. کچھ ان کی ایج بھی نظر آتی ہے, وہ ان کمپیریزن ٹو پاکستان کا وفد اور بھی زیادہ نظر آتی ہے کہ پاکستان کا وفد جو ہے وہ کہیں زیادہ انرجیٹک نظر آتا ہے, کہیں زیادہ ینگ نظر آتا ہے, کہیں زیادہ فوکس نظر آتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں میرے خیال میں یہ ظاہر ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, اور اب عجیب لگے گا یہ ساری باتیں کرنے کے بعد, ہمارا فوکس جو ہے وہ بھارت کی کارکردگی پہ نہیں ہونا چاہیے, پاکستان کی کارکردگی پہ ہونا چاہیے, بہت عمدہ اور پوائنٹ. پاکستان کے جو ہدف ہیں اس ساری سفارتکاری سے اس پہ ہونا چاہیے. پاکستان کے لیے یہ مشن کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے بنسبت بھارت کے, اور اس مشن کی اہمیت صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اکھاڑا نہیں ہے کہ ان کا پہلوان آ گیا تھا, ساڈا پہلوان آ گیا تھا, سادے نے چٹ کر دیتا. یہ وہ بات نہیں ہے. پاکستان کے لیے دس از فار مور امپورٹنٹ, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو ضرورت ہے اپنے انٹرنیشنل امیج کو مضبوط کرنے کی. بالکل ان اے وے بھارت اسٹارٹیڈ ود اے مچ بیٹر انٹرنیشنل امیج, اور اپنی کارکردگی کی وجہ سے وہ نیچے آ گیا. دوسری طرف پاکستان جو ہے اس کے اوپر ایک بوجھ ہے پچھلے کئی دہائیوں کا آف کنسسٹنٹ اٹیکس آن اٹس امیج, نہ صرف بھارت سے لیکن دوسری جگہوں سے. تو پاکستان کو اس کو بلڈ اپ کرنا ہے. ہمارے پاس آخری بات میں یہ کہوں گا, میرے خیال میں جو سب سے بڑا جو اہم چیز تھی اس وفد کے پاس جو ہے اور تھی, وہ کارکردگی تھی کہ جب آپ جاتے ہیں نا آفٹر اے وکٹری, آپ کہتے تو یو ہیو ونڈز بیہائنڈ یور سیل, آپ کے پاس ایک آپ نے سی ڈی ایس جو ہے انڈیا کے انیل چوہان صاحب, ان کی گفتگو شنگریلا جو سیکیورٹی ڈائلاگ تھا وہاں دیکھی, جہاں وہ کنفیس کر رہے ہیں. اب وہ گئے ہوئے تھے پونے میں, ایک ساوتری بائی پھولے یونیورسٹی ہے وہاں پہ, ان کو بھی خیال آیا کہ یونیورسٹیز میں طالب علموں سے مکالمہ کرنا چاہیے. لیکچر دے رہے تھے اور وہاں پہ کرکٹ کی مثالیں دے رہے تھے کہ اگر کسی ٹیم کو کسی بھی طریقے سے جیتنا ہے تو اس بارے میں کوئی سوال نہیں کہ کتنی وکٹیں گری ہیں, 8 گری ہیں, 9 گری ہیں, ایٹ دی اینڈ اف یو ون تو ڈزنٹ میٹر. وہ ثابت کر رہے تھے کہ اگر 5-6 طیارے گرے ہیں ڈزنٹ میٹر, ٹھیک, کنفیس کر رہے تھے. لیکن یہ میں نے صرف آپ کو خبر کی حد تک معلومات دی. ڈاکٹر صاحب کو جو میں نے عادل نجم صاحب کے لیے سوال چھوڑا تھا وہ یہی تھا, ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں, کہ کیا وجہ بنی کہ بالخصوص EU سے انڈیا کو اس طرح سے سپورٹ نہیں مل سکی, بلکہ وہ تو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے بھی کچھ نالاں سے دکھائی دیتے ہیں جس کی ان کو توقع تھی. کیا اس کی وجہ ان کی دفاعی طور پر جو ایکسپوئر ہوا 5-6 طیارے گر جانے سے, یا جو پہلگام انسیڈنٹ کو انہوں نے فریم کیا اس میں کچھ لیک تھا؟
मेरे ख्याल में देखें, इस पे बहुत सारे तज्ज़िये हुए हैं और वो सारे दुरुस्त हैं। जो भारत में कहा गया है वो भी दुरुस्त है, जो हमारे यहाँ कहा जा रहा है वो भी दुरुस्त है। मैं एक पहलू पे लाना चाहूँगा जिस पे मेरे ख्याल में निस्बतन कम बात हुई है। जी, प्लीज़। यकीनन सबसे बड़ी हैरत जो है इस सारी कार्रवाई की भारत के लिए, उनकी मीडिया के लिए भी, उनके सियासतदानों के लिए भी, उनकी हुकूमत के लिए भी सबसे बड़ी जो सरप्राइज थी वो ये कि उस किस्म की उनको सपोर्ट नहीं मिली, ना उनको बयानात मिले, उनको फिजिकल सपोर्ट मिली, ना उनको वो उनकी उनकी ख्वाहिश और उनकी तवक्को ये थी कि ना सिर्फ प्रो इंडिया होगी बाकी दुनिया, यूरोप कह लें, अमेरिका कह लें खुसूसन, लेकिन वो एंटी पाकिस्तान होगी, और वो नहीं हुआ। और जिस तरफ मैं तवज्जो देना चाहूंगा वो ये कि एक उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड वर नॉट ऑन देयर साइड, कि जो जमीनी हकीकत थी वो मुताबिकत नहीं रखती थी उनके बयान से, और उनका जो ख्याल था कि सिर्फ बयानिया बना लेना, सिर्फ नैरेटिव बना लेना, सिर्फ सोशल मीडिया पे या पॉलिटिकल रेटरिक में आप बोल बोल के, और क्योंकि आपके पास एक बड़ी मार्केट है, आप चीख चीख के एक हकीकत को तब्दील कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता कि दुनिया जो है वो बेवकूफ होती है। अगर खामोश भी रहती है, सुन भी रही होती है, तो नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यकीनन हमने देखा है कि क्या नुकसान होता है, पहुंचाया जा सकता है नैरेटिव से, क्या फायदे हो सकते हैं नैरेटिव से, लेकिन यहाँ हमने लिमिट्स ऑफ नैरेटिव भी देखी कि जब फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड डिफरेंट हो। मसलन फॉर एग्जांपल, अगर वो कोई किसी किस्म का प्रूफ फराहम कर देते तो शायद दुनिया का रिएक्शन बहुत फर्क होता है, लेकिन क्योंकि ऐसा सबूत था ही नहीं, बिल्कुल ठीक, और उसके साथ उनका अपना जो प्रीवियस एक्शन था, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो मुसलमानों के साथ जो सलूक कर रही है ये हुकूमत, वो भी दुनिया देख रही थी। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एडेड अप, लेकिन आई हाईलाइट दिस अगेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द रियलिटी ऑन द ग्राउंड, और इसमें शायद हमारे लिए भी सबक है। मेरे ख्याल में एक चीज जिसने उनको लेट डाउन किया आलमी सतह पे भी और अब अंदरूनी सतह पे भी, वो उनके सियासतदान और उससे ज्यादा उनका मीडिया था। अच्छा, ये बड़ी अहम नुकता आपने जहां बात खत्म की, ये मैं रजा साहब की खिदमत रख रहा हूँ। वॉशिंगटन पोस्ट का आज का आर्टिकल सर, उसका पैराग्राफ, हालांकि उन्होंने जो उनकी इंडियन मीडिया का जो प्रोपेगेंडा उसके ऊपर काफी लंबा चौड़ा कमेंट आज छापा हुआ है, लेकिन एक पैराग्राफ रजा साहब मैं आपकी खिदमत पढ़ रहा हूँ। लिखता है वॉशिंगटन पोस्ट, बट वन सीनियर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सेड द मिस इन्फॉर्मेशन प्ले टू इंडियाज एडवांटेज if lower level government sources deliberately spread false claims. It was to take advantage of the information space and create as much confusion as possible because they know the enemy is watching, the official said. यानी ਇਹਦਾ मतलब है कि जानबूझ के ਤੁਸੀਂ फिर गलत मालूमात फैलाइए। जी, बहुत शुक्रिया जामी साहब। आई थिंक ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, बिकॉज आई वाज रीडिंग समवेयर कि कहीं पे ये लिखा हुआ था कि एक उनके जो जनरल है उन्होंने कहा कि हमारा 15 to 20% टाइम जो वेस्ट हुआ वो फॉल्स मीडिया की वजह से वेस्ट हुआ। जो नजम साहब बात कर रहे थे मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। नंबर 1, वाई इंडिया could not actually gain the support in the international community. Number 1 तो ये था because of the lies जो आपने अभी हाईलाइट किया। They have officially confessed it